تو جو لوگ دارالعلوم میں پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ یہاں 1985 کے بعد مولانا حسن خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم کو عربی درجات بھی پڑھانا چاہیے، کیونکہ اس مدرسے میں عربی درجات قائم نہیں ہو پاتے تھے، بچے تھوڑا سا پڑھتے تھے پھر کہیں چلے جاتے، تو اس کے لیے ایک اچھے استاذ کی تلاش ہوئی اور کئی جگہ خطوط لکھے گئے۔ یہ جس زمانے کی بات ہے جب یہاں یو پی کے، بہار کے، بنگال کے لوگ تو بہت دور کے ہیں، مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر کا بھی کوئی نظر نہیں آتا، دور دور تک انتہائی دور افتاد پسماندہ یہ علاقہ تھا، آنے جانے کا راستہ بھی نہیں۔ قدری میں مولانا فیاض صاحب ہوا کرتے تھے، مفتی عبدالعزیز صاحب، یہ لوگ جب آتے تھے لکھنؤ سے تو گنگا کاویری میں 2 ڈبہ لگتا تھا، وہ مدراس جانے والی ٹرین، جھانسی میں وہ ڈبہ کٹتا تھا، تو اگر کبھی مدراس والی ٹرین پہلے نکل جاتی اور لکھنؤ والی ٹرین بعد میں پہنچتی تو 24 گھنٹہ وہ 2 ڈبہ کھینچ کے کنارے چھوڑ دیا جاتا۔ یہی حال بہار سے بھی یہاں آنے کا تھا، کلسٹر میں اپنا چڑوا لیے ہوئے، پھر گڑ لیے ہوئے، سامان لیے ہوئے، سامان اٹھائے ہوئے۔ تب تو اے سی ڈبوں کا تصور گاڑیوں میں نہیں تھا، کسی ڈبے میں اے سی لگا کرتا تھا، اور کوئلے کے انجن اس زمانے میں ختم نہیں ہوئے تھے، ڈیزل آیا تھا، تو بہت ہی مجاہدہ بھرا سفر ہوا کرتا تھا۔ ہم بھی کئی مرتبہ دلی سے گلتگل تک ایسی حالت میں آئے ہیں کہ بیٹھنے کی سیٹ نہیں ملی، 2 ڈبے جہاں جڑتے ہیں وہاں بیٹھ کے آیا کرتے تھے۔ تو اس وقت مولانا ابراہیم صاحب کا یہاں پہنچنا، جب اس مدرسے کے ذمہ داروں کو فکر ہوئی کہ یہ ایک ایسا عالم چاہیے جو یہاں عربی درجات کو جما سکے۔ جب مولانا غوث صاحب دامت برکاتہم، ان کی بھی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، شفا دے، وہ معاون محترم صدر مدرس تھے، اور ان کا بھی ذوق اور یہی تھا کہ مدرسے میں عربی درجات قائم ہونے چاہیے۔ جب عربی درجات کے لیے سب سے زیادہ جامع استاذ کے طور پر مولانا ابراہیم صاحب کا تقرر اس مدرسے میں 1985 کے بعد کیا گیا تھا۔ ان کے والد حیات تھے، اسماعیل کی امی بھی حیات تھی، اسماعیل اور صالحہ شاید کوئی پیدا ہوا تھا، کوئی چھوٹا تھا۔ جب مولانا یہاں آئے تو انہوں نے الحمدللہ جس مقصد سے مولانا حسن خان صاحب نے ان کا تقرر کیا تھا، ان کے آنے سے مدرسے میں رونق آئی۔ انہوں نے ہر اعلان لکھا، نقشہ لکھا، بڑے خوش کرتے وہ۔ ہمارے مدرسے میں جتنے پرانے رجسٹر ہیں حافظ عبدالسلام صاحب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، منٹ بک اور ایجنڈا بک مولوی اسحاق صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، اور جو تعلیمات وغیرہ کی رپورٹ ہوتی ہے، جو مضامین ہیں، یہ سب مولانا ابراہیم صاحب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے دفتر تعلیمات وغیرہ میں جو خوبصورت نقرے لگے ہوئے ہیں، سب انہی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، 1 منٹ بھی اپنا ضائع نہیں کرتے تھے، اور اصول زندگی اپنے سارے شاگردوں کو سکھاتے تھے۔ کل اس کا منظر سارے اساتذہ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا کے ہر شاگرد نے مولانا کو یاد کیا، ان کو یاد کیا، ان کی گرہ کشائی کو کی مشکلات کیسے حل کرتے تھے اسے یاد کیا، ان کے کھانے پینے کو بھی یاد کیا۔ یعنی اساتذہ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ایسے خوش نصیب اساتذہ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو بچوں کی زندگی میں دخیل ہو اور اپنے بچوں کو کچھ بنا دے۔ وہ لکیر کھینچنے کا طریقہ، حروف لکھنے کا طریقہ، مشق کرنے کا طریقہ، کپڑا پہننے کا طریقہ، ہر چیز سکھایا کرتے، حتیٰ کہ انڈا پکانے کا طریقہ بھی سکھاتے تھے، پیاز کیسے کاٹی جائے، سبزی کیسے بنائی جائے۔ یعنی اپنے آپ میں وہ کامل استاذ، اور یہ ان کو نعمت اور دولت حاصل ہوئی تھی ان کے اساتذہ سے۔ میں نے ان کے استاذوں میں ابھی نام لیا مولانا نعمت اللہ صاحب کا، جو دارالعلوم میں بھی استاذ ہے، بہت بڑے استاذ ہیں، اور مولانا کو پہچانتے تھے وہ۔ دوسرے استاذ کا میں نام لیتا ہوں مولانا حبیب الرحمان صاحب۔ جب مولانا ابراہیم صاحب خود کو مفتاحی لکھتے تھے تو ایک مفتاح العلوم مئو کا مدرسہ تھا، وہاں کے وہ باضابطہ فارغ التحصیل تھے، انہوں نے بخاری پڑھا تھا محدث کبیر مولانا حفظ الرحمان صاحب سے، مولانا عبداللطیف صاحب سے۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب محدث کبیر، جنہوں نے کئی حدیث شریف کی کتابیں آڈٹ کیا ہے، انہوں نے مسند حمیدی آڈٹ کیا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں عبداللہ بن زبیر حمیدی، ان کی ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک کتاب تھی، محدث کبیر مولانا حبیب الرحمان صاحب نے اسے آڈٹ کیا،
وہ مصر میں چھپی. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کا سفر ہوا اور وہ مصر گئے تو مصر کے بڑے کتب خانے پہ گئے. وہاں جب وہ کتاب مانگا تو ان کی شکل دیکھ کر کے لائبریرین نے کہا ان کو گنوار سمجھا اور کہا یہ علماء کے پڑھنے کی کتاب آپ کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. میں نے خود ان کو بچپن میں دیکھا ہے. میرے دماغ پر جن بعض عالموں کا نقش اخلاق کی وجہ سے ایسا چسپا ہو گیا ہے کہ کبھی الگ نہیں ہوتا. اس میں سے مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی بھی ہیں. میرے استاذ مولانا ضمیر احمد صاحب کے بہت قریب تھے. وہ مولانا ضمیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر آئے تھے اور اپنے زمانے میں دنیا کے سب سے بڑے محدث تھے جی. اور ان کا فن تھا علم حدیث، ان کا فن تھا. کتابیں ایڈٹ کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، علم جانتے ہیں. میں نے ان کو بڑھاپے میں دیکھا تھا. ایک مسجد کے سنگ بنیاد کے لیے آئے تھے. ان کا کپڑا انتہائی پرانا تھا، سردی کا زمانہ تھا، اندر روئی بھری ہوئی تھی، اوپر سے صدری پہنے ہوئے تھے، ٹوپی بھی ویسے میلی کچیلی تھی. یعنی کوئی ہٹو بچوں کا ماحول نہیں. میں سمجھتا ہوں آج صبح سے شام تک میں نے جتنے علماء دیکھے ہیں کوئی بھی اتنی سادگی میں نظر نہیں آیا جتنا اپنے زمانے کا محدث کبیر زادہ تھا. لیکن ان کی خصوصیت کیا تھی؟ اپنے طلباء کو ہر چیز سکھاتے تھے. چونکہ مولانا ابراہیم صاحب مفتاح العلوم کے پڑھے ہوئے تھے اور وہاں یہ اساتذہ تھے اور یہ انہی کا کام تھا رجال سازی. تو یہ چیز مولانا ابراہیم صاحب میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ اپنے شاگردوں کو کچھ بنانے کے لیے، خالی حافظ بنا دیں عالم نہیں، انسان بنانے کے لیے ٹوپی کیسے پہنی جائے، چپل کیسے اتارا جائے، کھوٹی میں کرتا کیسے ٹانگا جائے. اب ایسا کوئی استاذ ہمارے مدرسے میں نہیں ہے. یہ مولانا اپنی شان کے اول تھے. اللہ نہ کرے کہ وہ آخر میں ایسے اساتذہ ملے. لیکن اب تو ہم پورے 1 سال سے عمر حضرت کو بول رہے ہیں کہ بچوں کو سکھاؤ جب کمرے سے باہر آئے تو لائٹ آف کر دیں. ابھی آتے آتے ہم 4 کمرے کی لائٹ آف کر کے آئے. بچوں کو ہم لوگ اتنا بھی نہیں سکھا پاتے. ایسے بہت ساری باتیں ہیں. لیکن مولانا کے ساتھ اگر کوئی طالب علم، میرے بات کی تصدیق پرانے سارے طلبہ کریں گے، تو مولانا کیلا کیسے چھلا جائے، چھلکا کہاں پھینکا جائے. جبکہ اس زمانے میں مدرسے میں اتنی صفائی نہیں تھی، لپوں تک میدان تھا، درخت ورخت بھی نہیں تھا، پانی کی بھی آسانی نہیں تھی، پانی لانا پڑتا تھا. اور سب کی تنخواہیں 400 500 350 ایسے ہی تھی، کوئی بڑی تنخواہ بھی نہیں تھی. لیکن اس میں خوش رہتے تھے. اور مطبخ ماشاءاللہ اس زمانے میں ہمارا بادشاہ کے حوالے تھا. ایک اس کی معاون طباخہ تھی، مارن اس کے حوالے تھا. وہ جیسا تھا اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے. تو مولانا بہاری صاحب 2-3 سالن تو یہاں وہاں سے اکٹھا ہوتا، لیکن 1 سالن روز وہ ایسا بناتے جو پکتا نہیں تھا. وہ کیا کرتے، تھوڑا سا چار، تھوڑی سی دال، تھوڑی سی دہی، یہ سب ملا کر کے بڑے اس میں ملا کر کے ڈال دیتے اور اسے ایسے ایسے ملا دیتے. سامنے محبوب بادشاہ کی انڈے کی دکان تھی. اس زمانے میں 50 پیسہ دینے کے بعد 10-15 پھوٹے ہوئے انڈے مل جاتے تھے. تو یہاں جتنے انڈے کی دکانیں تھی سب کے مولوی صاحب پرماننٹ گراہک تھے. تو جب مہمان آتے تو ہمارے مدرسے میں سختی تھی. اس زمانے میں ہم مہمانوں کی اپنی مرضی سے مہمان نوازی نہیں کر پاتے تھے. اور مدرسہ تو نامی ہے جہاں مہمان آتے رہے. ہمارے محترم صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. کل ایک طالب علم نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر چونی کی تھی پورا کمرہ تلاش مارتے تھے. تو اگر ان کے پاس ہم لوگ کہتے، ہم ہی اساتذہ تھے، مولانا ابراہیم صاحب تھے، ہم تھے، ولی مسعود صاحب بعد میں شامل ہوئے، قاری سلیم صاحب تھے، کہ حضرت کمرہ نمبر 10 کا بلب شارٹ ہو گیا. تو وہ شارٹ والا بلب منگاتے تھے، پھر نیا منگواتے تھے. اور جب نیا بلب آتا تو قلم سے اس کے پیچھے وہ ڈیٹ لکھتے اور اس پہ کمرہ نمبر 10 بھی لکھتے تھے. تو اب آپ یہ سوچ لیں اگر ویسے محترم کے سامنے ہم بل بنا کے دیں کہ ہمارے 4 مہمان آئے، ہم نے نیو سیما سے روٹی منگائی، 100 روپے کی روٹی ملتی تھی، خشکا ملتا تھا، تو وہ کس خوشی سے پاس کریں گے. مگر مہمان آتے بہت تھے. تو مولانا بہاری صاحب مستقل اپنے کمرے میں اسٹوپ رکھ کے رہتے تھے اور 4 آنا 8 آنا دے کے بچے کو باہر بھیجتے. ان کے شاگرد بہت ٹرینڈ ہوتے تھے، بہت ٹرینڈ ہوتے تھے، باہر جاتے لے کے آتے. ایک مرتبہ محمود بادشاہ کے یہاں گئے بچے تو کوئی پھوٹا ہوا انڈا نہیں تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ کہنے لگا بچے سے کہ میں تو
सारा अंडा मुझे ज्यादा देते हुए दर्द होगा, ऐसा करो तुम एक अंडा मारो, 2-4 फूट जाए तो 8 लेके चले। समझ गए? वो शागिर्द में एक खाजा वाजा शागिर्द थे मौलाना के जो खिदमत करते थे। यानी अब्दुल गफूर आए हुए रबी मौलाना एक शागिर्द थे, करीब थे, ये लोग छोटे छोटे थे, असद है, हिदायत है, ये सब लोग मौलाना के पास पढ़े हुए हैं, अच्छी मशक कराते थे। मगर वो हालात पर बड़े से बड़े काम कर जाते, उनकी पेशानी पर बल नहीं पड़ता था। आज हम देखते हैं मदरसे में अगर किसी से कहा जाए कि आप चाय बना लो, आप ये कर लो, तो लोग सोचते हैं हम आलिम हैं, हम चाय बनाएंगे, हम आलिम, हम ये करेंगे। लेकिन मौलाना बिहारी साहब, हम सब उनसे छोटे थे, उनकी उम्र ज्यादा थी, हम में से किसी की शादी नहीं हुई थी, ना हाफिज साहब की शादी हुई थी, ना हमारी, ना कारी साहब की, और मौलाना बिहारी साहब के 2 बच्चे थे। वो बड़े जिंदा दिल थे, सारे काम करते और खुद ही चाय बना लेते, नाश्ते का इंतजाम कर लेते, कुछ चीजें मंगा लेते, किसी बच्चे को कहीं भेज देते, कोई बेतकल्लुफ दोस्त है वहां से कुछ मंगा लेते, 3-4 किस्म का सालन बना लेते, यानी हालात की शिकायत नहीं करते थे। उन्हीं हालात में मजबूती के साथ अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करते। जब मकातिब की तहरीक शुरू हुई, उन्होंने बहुत साथ दिया। मदरसे का हर वो काम जिससे मदरसा मजबूत हो, वलमा मजबूत हो, तालीम और तरबियत मजबूत हो, हजरत मौलाना असद साहब उनके मुर्शिद और पीर थे, हजरत की मंशा हो, मौलाना इब्राहिम साहब एक आम आदमी की तरह दिनों रात काम करते थे और थकते नहीं थे। हमारे मौलाना हसन खान साहब बार बार हम लोगों को इकट्ठा करते और वो नसीहत करते आंख बंद करके। वो कहते तुम्हें खादिमा कि मुलाजिमा पूछते हो, और परमानेंट जवाब था, हम लोग कहते खादिम। वो तकरीर क्या करते, वो कहते कि देखो मुलाजिम वो है कि जितना पैसा मिले उतना काम कर दे, और खादिम वो है कि पैसा मिलने से ज्यादा काम कर दे, और मुखलिस वो है कि बदल ना देखे सब कुछ कर डाले। तो जब खादिम और मुलाजिम के इम्तिहान में हम लोग पास हो जाते हैं तब वो मुखलिस वाला बयान करते हैं। 2-3 साल हो गया, तनख्वाह नहीं बढ़ी, सबने उनको दरखास्त दिया। हमारे मोहतरम साहब मगफूर मौलाना इसहाक साहब कहते थे मैंने कभी तनख्वाह बढ़ाने की दरखास्त नहीं दिया। बिहारी साहब कहते थे आपको मालूम है हम लोग शोर बचाएंगे, आपकी बढ़ जाएगी। भाई मालूम है हम लोग हजरत के सामने कहेंगे तो आपकी तो भाई जब बढ़ेगी तो ऊपर से तो बढ़ेगी ना। तो गोल गोल दस्तखत कर करके पेश किया ताकि पता न चले तहरीक किसने किया है। उसके बाद मौलाना हसन खान साहब ने सबको बुलाया, हजरत के सामने पेश करने से पहले कुछ नसीहत, कुछ बुजुर्गों का किस्सा, कुछ पेट पर पत्थर बांधने का किस्सा, कुछ रो के धो के 2 कतरा आंसू निकाल करके दरखास्त वापस कर। वैसी हालत में जिंदा दिली के साथ काम करना, इसके लिए मौलाना इब्राहिम साहब सरगना थे। जिब्राइल यहीं के पढ़े हुए हैं जो मौलाना के अजीज भी हैं, आए हुए हैं, और मदरसे के सारे लोगों से मौलवी असद वगैरह से ताल्लुक, आज भी मदरसे से पूरी हमदर्दी रखते हैं। वो दौर तालिब इल्म का जिब्राइल का यही गुजरा। मैंने आज इस्माइल से कहा कि तुम्हारे दादा का इंतकाल हुआ तो तुम्हारे अब्बा घर पर मौजूद नहीं थे, यही थे जी। और बच्चों जानते हो हम 4 असातिज़ा हैं बाहर के, हमारी गांव में जान पहचान भी नहीं है, इसी में हादसे होते हैं, हम एक दूसरे की तसल्ली की बात कर लिया करते। अफजल जो आज घर गए हैं, जब वो यहाँ पढ़ा रहे थे तो उनका बच्चा उनके अब्बा का हाथ पकड़ के गुजर रहा था, एक घर का छज्जा गिर गया, बच्चा आन की आन में मर गया। कोई गांव में हमारा आंसू पोंछने वाला नहीं। हमें ने अफजल को उठाया, खिलाया। उमर के घर में हादसा हुआ, कारी सलीम के घर में हादसा हुआ, जिस दिन इस्माइल के दादा गुजरे उनके अब्बा का हादसा साहब थे। सब थोड़ी देर बैठे, मौलाना रशीद साहब, मौलाना अजमुल्लाह साहब, बातचीत कर लिया, इसारे सवाब कर लिया, दुआ कर लिया। आज तो इतने लोग ताज़ियत में आ गए हैं। फिर जब इस्माइल की वालदा का इंतकाल हुआ, टेलीग्राम आया। पहले तो फोन था नहीं, टेलीग्राम आता था। असर के बाद का वक्त था, मौलाना यहाँ वॉलीबॉल खेल रहे थे। अब तो टेलीग्राम बच्चे जानते भी नहीं। उस जमाने में किसी के तार आने का मतलब ही होता था कि किसी की मौत हुई होती। अब मौलाना बिहारी साहब के नाम से तार आया, तार आया, तार आया, तो सब लोग समझ गए कुछ हुआ तो इनकी वालदा के इंतकाल का हादसा। लेकिन वो आदमी इतना मजबूत पहाड़ था कि उसके चेहरे से जाहिर नहीं करने होने देते। उनकी बड़ी खास बात थी, उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, चेहरे से जाहिर नहीं। मैं समझता हूँ जितने बड़े लोगों के वो शागिर्द थे और जैसी तरबियत उनकी हुई थी, ये उसका असर था। इसीलिए कभी कभी बड़े बड़े खतरात से भी गुजर जाते, बाद में बताते थे कि जी हमने ऐसा किया है। और उनका मजाक भी बहुत अजीबो गरीब होता था।
مولانا عزیز اللہ صاحب نئے نئے استاذ بن کے آئے تھے اور کیلنڈر وغیرہ دیکھ کر کے گھر جانے کی تاریخ متعین کر دیا. مولانا ابراہیم صاحب گھر جانے کا نمبر کم آتا تھا. قربانی میں یہاں قربانی ہوتی تھی. مولانا نے پورے اہتمام سے ایک ہڈی درست کیا. چونکہ مولانا عزیز اللہ صاحب اس زمانے میں مسواک خوب کرتے تھے اور قلم خوب چلاتے رہتے تھے, چاقو جیب میں رکھتے تھے. ابھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, سب کے ہاتھ کے وہ کاٹتے رہتے تھے, چاقو چلاتے رہتے تھے. اس وقت بھی ان کی انفرادیت اور ایک گھڑی تھی, اس میں دیکھ کر کے ایسے کرتے رہتے تھے. مولانا بہاری صاحب اس کو نوٹ کرتے تھے تو ان کے گھر جاتے ہوئے باقاعدہ کچھ ان کے سامان میں رکھ دیا. قاری سلیم صاحب گھر کچھ ان کے سامان میں رکھ دیا. یعنی اتنا خوبصورت مذاق وہ کرتے تھے, اتنا خوبصورت مذاق کرتے تھے کہ مذاق بھی ہو جائے اور دل کو اذیت بھی نہ ہو اور دروازہ بھی کھلا رہے. ایک مرتبہ مولانا عصمت اللہ مرحوم اللہ ان کے درجات کو بلند کرے ہمارے بیچ میں نہیں رہ گئے ہیں. مولانا عصمت اللہ صاحب اور مولانا ابراہیم صاحب دونوں لوگ راجم پیٹ کے علاقے میں, مجھے گاؤں کا نام صحیح یاد نہیں ہے, امتحان لینے گئے مکتب کا. تو آج بھی مدرسے میں دیہاتوں سے ہدیہ تحفہ آتا رہتا ہے. ہمارا مدرسہ ہے یہ دیہات کے تعلق والا, بچے دیہات کے, لوگ دیہات کے ہیں. تو وہاں کسی باغ والے نے تھوڑا سا آم دے دیا. بسیں تھی, دونوں لوگ آم لے کے چلے. مولانا عصمت اللہ صاحب کا مکان مدینہ مسجد کے قریب تھا. تو مولانا عصمت اللہ صاحب نے مولانا بہاری صاحب سے کہا, بولے صاحب مدرسے میں کہاں رکھیں گے, میں بودے کی گھاس میں پکا کر کے پکنے کے بعد لاؤں گا. اب انہوں نے اپنے گھر میں رکھ دیا بودے کی گھاس میں پیک کر کے. ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن گزرا, پکی نہیں رہا ہے, پکی نہیں رہا ہے, پکی نہیں رہا ہے. پوچھا جی مولانا وہ آم کیا تھا؟ بولے صاحب خراب نکل گیا, سب کھانے کے لائق نہیں ہے, سب خراب نکل گیا. مولانا نے ایک پرچہ لکھ کر کے ایک بچے کو ان کی اہلیہ کے پاس بھیج دیا کہ پکے پکے آم دے کے بھیجنا. وہ گیا, ان کی اہلیہ نے ان کی تعمیل کیا, کھول دیا پھل اور پکے پکے آم دے کر کے بچے کو سکھا رکھا تھا کیسے لے کر کے آنا. بچے نے لا کر کے دے دیا, اسے صاف ستھرا کیا اور پرچہ بھیجا اساتذہ کے پاس کہ میرے کمرے میں آپ لوگوں کی آم کی دعوت ہے, تشریف لائے. سب اکٹھا ہو گئے. تو مولانا نے شاعر نزول بہت سب سے سنایا کہ بھائی ہم دونوں لوگ گئے تھے امتحان لینے, گاؤں والوں نے آم دے کر کے بھیجا, مولانا عصمت اللہ صاحب نے بودے کی گھاس پہ پکنے کے لیے رکھا اور سب خراب نکل گیا, کھانے کے لائق نہیں تھا. چونکہ بات چرچے میں آ گئی تھی اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں ہی کھلا دوں آپ لوگوں کو, وہ ہم تو کام نہیں آیا. تو یہ سب 12 بجے کے آس پاس سب نے آم کھایا. خود مولانا عصمت اللہ صاحب نے بھی آم کھایا. جب اپنے گھر واپس گئے تو اس زمانے میں مولانا عصمت اللہ صاحب جامع مسجد کے نائب امام بھی ہوا کرتے تھے. وہ وہاں 2 بجے والی نماز پڑھ کے آتے تھے, ہم لوگ 1:30 بجے والی یہاں پڑھتے تھے. جب مولانا عصمت اللہ صاحب آنے والے ہوئے تو وہی گیٹ پر مولانا بہاری صاحب خاموش بیٹھ گئے. ان کے آتے ہی جب وہ اپنے گھر گئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایک دن اور صبر کیا ہوتا تو پورے بچ جاتے, میں کیسے کیسے مشکل سے ڈھونڈ کر کے نکال کے پکا آم کی. اب مولانا عصمت اللہ صاحب جب تشریف لائے تو مولانا ان کو سلام کر رہے ہیں, وہ شرم سے دھسے جا رہے ہیں, دھسے جا رہے ہیں, دھسے جا رہے ہیں. سامنے منڈیاں تھی پھل کی, طرح طرح کے پھل آتے رہتے تھے. ایک مرتبہ آم کی دعوت ہوئی, جتنے پکے آم تھے مولانا ابراہیم صاحب کھاتے کھاتے کہتے ٹھیک نہیں, بازو رکھتے تھے, کہتے ٹھیک نہیں, بازو رکھتے تھے. بہت دیر کے بعد مولانا عصمت اللہ صاحب کو پتا چلا کہ جو میٹھے ہیں اسے بازو رکھ رہے ہیں, اسے بعد میں کون کھائے گا. تو ایک آدمی جو پڑھنے میں, لکھنے میں, ہر چیز میں طاق ہو اور معیشت میں بھی تنگ دست ہو, تنخواہیں بہت تھوڑی, بڑی تنگ دستی کا زمانہ تھا, آج جیسی فراوانی کا زمانہ نہیں. مدرسے میں باضابطہ انتظام بھی نہیں تھا, لیکن اپنی زندگی میں رواں دواں ہنستا کھیلتا, مصیبتیں جھیلتا, مجاہدہ کرتا آگے بڑھے. یہ پرانے زمانے کے علماء کی خاص بات. انہوں نے جن لوگوں سے پڑھا تھا ان بزرگوں کا یہی مزاج تھا کہ وہ مایوس نہیں ہوتے تھے. آپ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھ لو, آپ کو 50 قصے اپنے اکابر کے ملیں گے, پیدل چلنے کے, فاقہ کرنے کے, بھوکے رہنے کے, تنگ دست ہونے کے, لیکن کبھی آپ کو حرف شکایت نہیں ملے گی. ان کی تنگ دستی, ان کا فاقہ, ان کی غربت, ان کا مجاہدہ ان کو ان کے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. آج ہم لوگوں کو یہ نصیحت حاصل کرنا چاہیے. مولانا ہمارے بیچ میں نہیں ہے, ان کے محاسن کا ذکر ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں جتنا میں کہہ رہا ہوں بہت کم ہے, اس سے زیادہ ان کے شاگردوں کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے بھی نہیں معلوم ہوگی, اس لیے کہ شاگردوں کے ساتھ برسابر ان کا تعلق تھا. تو ہم لوگ جو آج کل کے ہیں, ہم کو اپنے پرانوں سے یہی باتیں سیکھنی چاہیے. تھوڑی سی چیز پہ مایوس ہو جانا,
تھوڑی سی بات پہ خوش ہو جانا، بڑی امیدیں قائم کر لینا، پھر مایوس ہو کر کے مایوسی کا شکار ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ سب پختہ زندگی کی بات نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا کے لیے وہ سارے بچے صدقے جاریہ ہیں جن کو مولانا نے پڑھایا، اور درجنوں بچے ان کے عالم بن گئے اور حافظ بن گئے۔ اور کئی ایک شاگردوں کو میں ایسا جانتا ہوں اگر مولانا ان کی سرپرستی نہ کرتے تو وہ عالم نہیں بن سکتے تھے۔ ان کی مولانا نے مدد کیا، سمجھایا، بجھایا، گھر گئے تو بلایا، پھر خطوط لکھتے رہے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ میرے بچے پڑھ کر کے مکمل عالم، وہ اس بات کو خوب محسوس کرتے تھے کہ میرا اس مدرسے میں تقرر ہوا تھا اس کام کے لیے کہ یہاں مولوی کورس کی جماعتیں مضبوط کی جائیں۔ اس لیے کبھی جب ان کو میں کتاب پڑھانے کے لیے دیتا تھا تقسیم اسباق میں، تو 5 گھنٹیاں بھر جائیں انکار نہیں کرتے، 6 بھر جائیں انکار نہیں کرتے۔ مول صاحب شام کو ذرا املا لکھا دو، انکار نہیں کرتے۔ مول صاحب بچے کی جماعت ہے ذرا اس کو فارسی پڑھا دو، انکار۔ اب ایسا بہت کم ہوتا ہے، اساتذہ سمجھتے ہیں ہماری 4 گھنٹیاں ہیں، ہم 5ویں کیوں پڑھائیں، یہ فلاں مولوی صاحب کی کتاب ہے ایسی کیوں پڑھائیں۔ لیکن وہ اپنے وجود کے مقصد کو سمجھتے تھے کہ مجھے اس مدرسے میں مقرر کیا گیا تھا، یہ میرے پیر و مرشد کا مدرسہ ہے۔ بزرگوں کا کہ میں عربی فارسی کی جماعتیں چلاؤں، اخیر تک جب تک وہ رہے اسی طرح ذمہ داری سے رہے اور خدمات انجام دیتے رہے۔ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بال بال اسماعیل کو عقل غم ہوگا، ماں باپ کا سایہ بہت اللہ کی نعمت ہوتا ہے، اور جتنا آدمی ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، قرآن میں اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب ان کے لیے بہترین صدقے جاریہ ہیں کہ ان کی اولاد نیکی کرے۔ جیسے زندگی میں آدمی کو جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، خدمت کی ضرورت ہے، ایسے آنکھ بند ہونے کے بعد دنیا سے جانے کے لیے ایک مومن کی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ ایک مومن کی قبر جنت کی کیاری ہوتی ہے۔ اس لیے ہم رفع درجات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرے۔ مغفرت پر تو اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، نجات دے گا، لیکن درجات بلند ہوں۔ تو اب اولاد نیک صالح جو ہوتی ہے وہ اپنے والدین کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان کے تھے، مولانا تقی عثمانی کے والد تھے، جب ان کا آخری وقت ہوا تو ان کے صاحبزادگان قریب آئے اور اندازہ ہو جاتا ہے، اسماعیل کو بھی اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے جب تک بھی گاڑی چل جائے، جب تک بھی گاڑی چل، ڈاکٹر مایوس ہو رہا تھا، ایسا ان کا بھی تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی پریشانی دیکھ کر کے ان سے کہا کہ شاید تم کو اندازہ ہے کہ مر جاؤں گا میں۔ تو پھر کہا دیکھو لوگ مرنے والے کو بھول جاتے ہیں، لوگ مرنے والوں کو بھول جاتے ہیں، اور صحیح یہی ہوتا ہے، 4 دن غم تازہ رہتا ہے، اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، قبر کے پاس سے گزرتے ہیں سلام تک نہیں کرتے، اور ان کے لوگوں سے حسن سلوک بھی نہیں کرتے۔ جو مرحوم کے تعلق والے ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو مرحوم کی روح کو تسلی ہوتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے تعلق رکھنے والی ساری خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے۔ تو مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ لوگ بھول جاتے ہیں، تم سے اتنی درخواست ہے کہ جلدی نہ بھولنا، یاد کرتے ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے ہیں، جب وہ حافظ قرآن بن گئے تو ان کو ان کے والد حافظ احمد صاحب نے بلایا اور کہا مولانا طیب تم حافظ قرآن بن گئے ہو، اس کے بعد جو تم بننا وہ تمہارے لیے، لیکن میں نے تم کو حافظ بنایا اپنے لیے۔ کل سلیم بخاری نے تذکرہ کیا کہ ہماری اور اسماعیل وغیرہ کی دستار بندی 1 سال ہوئی تھی، وہ اس مدرسے کی تاریخ میں سب سے بڑی دستار بندی ہے کہ 7 بچوں کی ایک ساتھ دستار بندی ہوئی۔ جب سے مدرسہ قائم ہوا تھا کبھی ایک ساتھ 7 بچے حافظ نہیں بنے۔ حافظ ہدایت اللہ صاحب اور قاری سلیم صاحب کے شاگرد تھے، قاری شاگرد دستار بندی بھی اسی میں ہوئی ہے، اسماعیل کی اور ہدایت اللہ کی بھی اسی میں ہوئی ہے، علیم اور سلیم کی بھی اسی میں ہوئی ہے۔ تو جی آپ قمر الدین کی بھی اسی میں 7 بچے۔ اس وقت ان کی شان میں ترانہ لکھا گیا تھا، وہ کہیں ہوگا مولانا بہاری صاحب نے مرتب کیا تھا اسے، انہی کی ترتیب تھی۔ یعنی جب کوئی حج میں جاتا مولانا کوئی کلام لکھ کے آتے، جب کوئی تقریب ہوتی کوئی کلام لکھ کے آتے، کوئی تعزیت کوئی کلام لکھ کے آتے، یعنی وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے۔ تو حافظ احمد صاحب نے قاری طیب صاحب سے کہا کہ اس کے بعد جو بننا وہ تمہارے لیے ہے، لیکن تم حافظ بنے ہو میرے لیے، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ روز آنا 1 پارہ پڑھ کے مجھے بخشو گے۔ قاری طیب صاحب کا پوری زندگی کا معمول تھا
کہ مغرب کے بعد اوابین میں ایک پارہ پڑھ کے اپنے والد کو بخش دیا۔ الحمدللہ میں روزانہ میرے والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں، کیونکہ اب تو نہ ان کو پیسہ دے سکتے، نہ کپڑا دے سکتے، نہ جوتا دے سکتے، نہ سامان دے سکتے۔ میں جب تک زندہ رہا یہ خدمت کرتا تھا، اب دنیا سے چلے گئے، اب ایصال ثواب کے سوا کوئی خدمت نہیں۔ اس لیے میں اسماعیل سے بھی گزارش کروں گا، تمہارے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں، گھر کی ہے، اپنی ہے، خود ایک زندگی جینا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، زندگی ایک بہت بڑا جدوجہد، ایک سنگھرش ہے۔ لیکن میں تم سے گزارش کروں گا، تمہارے والد نے تم کو حافظ بنایا، روزانہ ایک مقدار قرآن شریف کی پڑھو، نفل میں پڑھو یا دیکھ کر کے پڑھو، اور اس میں بلا شرکت غیر مولانا ابراہیم صاحب کے ایصال ثواب کی نیت کرو۔ پھر اور جو پڑھو سب کی نیت کر لو، اللہ تعالیٰ خاندان کے سارے مرحومین کو، اساتذہ کے سارے مرحومین کو، متعلقین کے دعا کی، یعنی جس نے بھی جس طرح سے کہا ہے، ایک سب کے لیے نیت کرو، ایک مخصوص مقدار پڑھ کے اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت کرو۔ یہ آپ کی طرف سے ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جب آپ اپنے والد کو یاد کریں گے، والدہ کو یاد کریں گے، تو کل کو آپ کی اولاد آپ کو بھی یاد کرے گی۔ یہ میں نے برجستہ چند باتیں اس لیے کہہ دیا تاکہ ہمارے جو بچے محلہ سے نہیں پڑھے ہوئے ہیں اور جو پڑھے ہوئے کچھ آئے ہوئے ہیں وہ جان جائے، ذکر خیر ہو جائے اور اس سے کچھ تسلی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات کو بلند کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور امت کو اللہ تعالیٰ ایسے علماء سے محروم نہ فرمائے، ہم لوگوں کو ان کی اچھی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے بیٹھے رہے، مولانا مسعود عالم صاحب کچھ کہیں گے، پھر مولانا عمر صاحب کا نام طے ہوا ہے دعا کرانے کے لیے، وہ دعا کرا دیں گے۔